إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کے اس پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ 16 ایپیسوڈ میں ہم نے مسلسل آپ کے سامنے کوشش کی کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 3 سال جس میں انفرادی طور پر قریب ترین کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جاننے پہچان والوں کو، بزنس پارٹنرز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی۔ یہ 3 سال انفرادی طور پہ کام کرنا انتہائی ضروری تھا، اس اعتبار سے کہ مشرکین مکہ جن کا مزاج، جن کا کلچر، جن کا غصہ اور جن کا ماحول جو عرب کے اندر تھا، اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدم کو اٹھایا۔ 3 سال انفرادی لیول پر کام کیا گیا۔ 3 سال کے منظم کام کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی چھوٹی لیکن بہت ہی مضبوط ٹیم تیار ہو چکی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ قربان کرنے تیار تھے۔ لیکن مکی زندگی کا حال کچھ اور تھا۔ مکی زندگی میں ابھی ہاتھ اٹھانے کے احکام نہیں آئے تھے، بدلہ لینے کے احکام نہیں آئے تھے، بس ظلم سہنے اور صبر کی انتہا کو مسلمانوں کو پہنچا دیا گیا تھا، جس میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ اجمعین اور ڈھیر سارے صحابہ کرام کی جماعت شامل ہے۔ یہ جماعت بھلے کچھ وقت کے لیے چھوٹی تھی، لیکن یہ صحابہ اتنے صبر کا مزاج لوگوں کے سامنے پیش کیے، اپنے صبر کی ایسی مثال کے ذریعے آنے والے لوگ جو اسلام کے قریب آ رہے تھے ان کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی کہ آنے والے لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت ان کے صبر کی وجہ سے اور بڑھ گئی۔ عزیزان ملت، گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں گزشتہ ایپیسوڈ میں بات اختتام کی تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام کے کام سے روکنے کے لیے اور کسی بھی طرح عرب کی سرزمین سے، بالخصوص مکے سے جہاں پر قریش کے قبیلوں کا بڑا سرگرم کام چلا کرتا تھا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہاں جہاں پر ان کے باپ دادا کا دین زمانے سے لوگ عمل کر رہے ہیں، اس دین کو ختم کرنے کے لیے ایک جو عمدہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، عرب کے لوگ اس عمدہ شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اسی عصر میں مختلف انداز سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ کسی بھی لحاظ سے مسلمان دین اسلام کے کام سے رک جائے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے کام سے روکنے کے لیے بار بار مشرکین مکہ کے سردار اور اس زمانے کے بہت ہی پاورفل لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ ابو طالب کے پاس جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کا ایک اصول، ایک کلچر یہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے، میں نے تمہیں سپورٹ دے دیا ہے، اب اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آدمی جس نے دوسرے آدمی کو سپورٹ دے دیا یا پناہ دے دیا ہے، یہ اب اس کی جان کی حفاظت کے لیے ہر وہ کام کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ زمانے کا کلچر تھا، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو پناہ دے دیتا، اس کے دین کا لحاظ رکھے بغیر اس کی جان کی حفاظت کا کام کرتا۔ ابو طالب چونکہ مشرکین مکہ کے اس دور میں بڑے سرداروں میں مانے جاتے تھے، ابو طالب نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص چاچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بنا دے دی تو مشرکین مکہ کے وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، کسی میں مجال نہ ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر اٹھائے۔ لیکن جب دین اسلام کی دعوت سرگرم ہوتے چلے گئی، لوگ جاؤ در جاؤ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ تعداد شروع میں 10 تھی، 10 سے 20 کو پہنچی، 20 سے 30 کو پہنچی اور 30 سے 40 کو تعداد پہنچی، اور جب یہ 40 لوگ اسلام قبول کیے، یہ 40 میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے، یہ بڑے ہی جید صحابہ، بڑے ہی مضبوط لوگ عرب میں مانے جانے والے تھے، جو بڑے قبیلوں کے سردار تھے۔ جب بڑے قبیلوں کے سردار اور اس
مکہ کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ تھی کہ ہم وہ سمجھتے تھے کہ غریب لوگ یا کمزور طبقے کے لوگ یا غلام لوگ ہوں گے جو اس دین کی طرف راغب ہو رہے ہوں گے، لیکن مشرکین مکہ کی جو سو یہ سوچ اس وقت فیل ہو گئی، اس وقت ناکامیاب ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، پھر ان کے ٹھیک دن بعد جب انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، پہلے سے انہیں پتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اس طرح بڑے بڑے مضبوط صحابہ جن کے پیچھے بہت بڑے قبیلوں کی تعداد ہوا کرتی تھی، جو پاورفل تھے، جو رسوخ رکھنے والے تھے، اکنامکلی مضبوط تھے، پولیٹیکل لیول پر مضبوط تھے، جب یہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو مشرکین مکہ کو بات برداشت نہ سکی، بار بار ابو طالب کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ کسی بھی طرح دین اسلام کی سرگرمیوں کو روک دیں، ہم ہمارے باپ دادا کے دین سے راضی ہیں، اسی پر ہم چلتے ہیں، اسی سے ہمیں خوشی ملتی ہے، بس ہم اسی دین میں خوش ہیں، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے اس دین اسلام کی سرگرمی کو روک دیں تاکہ مکے کے اندر ہمارے گھر والوں میں، ہمارے فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے والوں میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے دین کے مطابق وہ اختلاف ختم کر دیا جائے۔ ابو طالب نے سمجھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹھک میں جہاں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا واضح طور پہ ابو طالب سے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ مجھے دین اسلام کے کام سے روکنے کے لیے اتنی محنت کر لیں کہ جتنی محنت کی وجہ سے اگر آپ میرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور ایک دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، اتنی محنت بھی اگر آپ کر لیں گے تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس زمین پر آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا رسول اس کام کو کر کر ہی سانس لیتا ہے، اس کام کو کرنے پر ہی رسول کا کام تکمیل ہوتا ہے جس کام کے لیے اللہ عز و جل رسول کو دنیا میں بھیجا، لہذا مختلف چالیں چلتے گئے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روکنے سے نہیں رکتے تھے، اس لیے کہ خاص مدد اللہ عز و جل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو مشرکین مکہ نے اپنی دوسری دعوت ڈالی، دوسرے دور میں مشرکین مکہ نے یہ کوشش کی وہ غریب صحابہ جو ابھی غلام تھے یا کسی کے پاس کام کاج کرتے تھے، جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے، ان کی بے عزتی کرنے لگے، یہاں تک کہ جب ہنسی مذاق سے بات نہ بنی تو مشرکین مکہ نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی سی مار پیٹ شروع کی، یہ سوچ کر کہ مشرکین مکہ کے مار پیٹ کی وجہ سے وہ مسلمان جو غریب طبقے سے ہیں، جو کمزور طبقے سے ہیں، وہ لوگ جو سو دین اسلام سے پھٹ جائیں گے تاکہ ہمارے باپ دادا کا دین دوبارہ جو سو اس زمین پر محفوظ ہو جائے۔ لیکن صحابہ مار پیٹ سے نہیں ڈرے، صحابہ ظلم و ستم سے نہیں ڈرے، صحابہ ہنسی مذاق سے نہیں ڈرے، صحابہ کو اپنی عزت کی پرواہ اگر تھی تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کے قریب اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ صحابہ دنیا کے لوگوں کے سامنے، اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں اپنی عزت کی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ عزت کے خاطر دین کو چھوڑنا، دین کو قبول کرنا نہیں تھا، لیکن ان کا اگر معاملہ تھا تو صرف یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے قریب عزت والے بننے والے تھے، لہذا عزیزان ملت اللہ عز و جل کے قریب عزت حاصل کرنے کی خاطر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے جب بار بار اس مزاج کو دیکھا کہ مسلمان دین اسلام سے ہٹنے والے نہیں، چاہے جو بھی حربہ استعمال کر لیا جائے، چاہے جو بھی جو ٹیکنیک ان کو دین اسلام سے روکنے کے لیے استعمال کی جائے، لیکن مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ جب لگ بھگ 6 سے 7 سال کی دعوتی سرگرمیوں کے کام مکے کی سرزمین پر چل کر جب 7 سال تک ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دین اسلام کی سرگرمیوں سے روکنے کی کوشش کر لی، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ ایک طرح سے ہار مان چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے اسلام کی طاقت پہ معمولی طاقت نہیں ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، لہذا عزیزان ملت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک ہار کا پیغام لے کر پہنچے اور کہا کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہیں، ہم آپ کے اخلاق کو جانتے ہیں، آپ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ قریش کے بڑے قبیلوں سے رہنے والے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی جنگ اور کسی بھی طرح کی مار پیٹ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہم اس زمین پر نہ کریں، لہذا آپ کو ہم نے کئی دنوں سے روکنے کی کوشش کی، آج 7 سال ہو چکے لیکن آپ اس کام سے نہیں رکتے، تو آئیے آج ایک نئی بات پر ایگریمنٹ کر لیں گے، جس طرح عزیزان ملت آج کے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے سامنے ایک بات پیش کی گئی کہ کامن سول کوڈ کو تم تسلیم کر لو کہ تمہارے معاملات اور دیگر دوسرے مذہب کے لوگوں کے تمام معاملات ایک جیسے ہو جائے، تمہارے شادی بیاہ کے
علیہ وسلم کے سامنے ایک کامن کوڈ لانے کی کوشش کی، جہاں پر مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دیکھیے آپ تو اللہ کی عبادت کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ ایسے تھے جو آلریڈی اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو جب جس اللہ کی عبادت کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، آئیے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ہم اللہ کی عبادت کرنے تیار ہیں، لیکن آپ بھی ہماری ایک بات ماننا ہوگا۔ کامن کوڈ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس طرح آج کے معاشرے میں مسلمانوں کے سامنے ایک ساتھ سول کوڈ اور کامن سول کوڈ کی بات پیش کی جاتی ہے، اس زمانے میں مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ وہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف جانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پھر آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریے۔ یہ بات ہم میں اور آپ میں کامن جب ہو جائے گی تو جھگڑا یہ ختم ہو جائے گا۔ 7 سال سے جو ہم آپ کے اور مسلمان جو دشمن بنے ہیں وہ دشمنی کو چھوڑ دیں گے، وہ ظلم و ستم کو چھوڑ دیں گے۔ بس ہماری اتنی سی بات مان لیجئے، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریے اور آپ کے کہنے پر ہم اللہ عز و جل کی عبادت کر لیں گے۔ ویسے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو پہلے سے کرتے ہی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا مطالبہ مشرکین مکہ نے رکھا، ایک کامن کوڈ پیش کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کی۔ عزیزان ملت، اس سورت کو یاد رکھیے جو سورت اللہ عز و جل نے نازل کی ہے، کامن سول کوڈ کی بات جہاں پر ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی، ہمارا جواب یہی ہوگا اللہ عز و جل ارشاد فرما اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار سے جو آپ کے سامنے کامن کوڈ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی عقائد کے معاملات میں، وہ بھی عبادت کے معاملے میں، ان سے واضح طور پہ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے جو آپ کے سامنے کامن کو بات پیش کرتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ واضح طور پر ان سے کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے مطالبے پر اسلام کی کوئی بات سے پھر نہیں سکتے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا، وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ سلسلے کو جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 17 ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے مشرکین مکہ کی وہ بات جو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، جو وقت کا کامن کوڈ کہا جاتا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم کو بلاتے ہیں تو ہم کر لیں گے، ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی ان کا کہنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ بھی ہمارے معبود اور پتھروں کی پوجا کر لیا کریے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سورہ کافرون نازل کر کے ارشاد فرمایا، واضح طور پہ آپ جواب دے دیجئے لکم دینکم ولی دین۔ اللہ عز و جل کے دین کے معاملے میں ہم کسی بات پر کمپرومائز ہرگز نہیں کر سکتے، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس بات کو واضح طور پہ اب یہاں پر جان لیجئے کہ جب مشرکین مکہ طرح طرح کی باتوں سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر بات کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمدگی سے، بڑے اچھے اخلاق سے اللہ عز و جل کی آیات سے دیا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کو بڑا ہی غصہ آتا تھا اس اعتبار سے کہ جب بھی ہم اس شخص سے کسی بات کا
مطالبہ کرتے ہیں تو یہ اللہ عز و جل کی آیات کا حوالہ دے کر ہم سے جواب پیش کرتے ہیں. لہذا یہ بات بڑی تشویش ہو رہی تھی, بڑی جو سو تشویش کی انہیں کھائی جا رہی تھی, انہیں پریشان کیے جا رہی تھی. آخر آج 7 سال ہو چکے ہیں, آخر اس طاقت کو روکا جائے تو کس طرح روکا جائے؟ مشرکین مکہ کو واضح طور پہ اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر آنے والے سال میں ان کی کمر نہ توڑی جائے, اس کام کو ختم نہ کیا جائے, تو دیکھتے ہی دیکھتے عرب کی ساری سرزمین پر اسلام کا پرچم رہ جائے گا, مسلمانوں کا پرچم رہ جائے گا, یہاں تک کہ مسلمان دنیا بھر کے اندر غالب ہو جائیں گے. اس لیے کہ مشرکین مکہ کی تکلیفیں جو مشرکین مکہ دیا کرتے تھے, ان تکلیفوں کا بھی اندازہ مشرکین مکہ کو تھا کہ ایسی باتیں کرنے پر, ایسی تکلیفیں دینے پر ایک عام آدمی جو سو اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے, ایک عام آدمی اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. لیکن مشرکین مکہ نے وہی چیز مسلمانوں کے اندر دیکھی کہ ایک عام آدمی جن تکالیف سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے, اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ جتنی ان پر تکلیفیں بڑھائی جاتی تھی, مسلمان کا ایمان اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا تھا. عزیزان ملت, اس لمحے کو اپنے لیے ایک جو سو نصیحت کی بات بنائے کہ مصیبتیں زندگی کے اندر آئیں گی, تکالیف زندگی کے اندر آئیں گی. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ نشرہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اگر آج مشکل ہے, اگر آج پریشانی ہے, اگر آج تکلیف کی بات ہے, تو یاد رکھو راحت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اگر راحت کے بعد دوبارہ تمہاری زندگی میں اگر مشکل آ جائے گی, دوبارہ اگر تمہاری زندگی میں اگر تکلیف آ جائے گی, تو یاد رکھو اللہ عز و جل ضرور تمہارے لیے راحت کا انتظام کرے گا. ناظرین, اس بات کو یاد رکھیے اس موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جس بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ عز و جل جس بندے سے محبت کرتا ہے, جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے, اسے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ناظرین, اس حدیث کے دوسرے حصے کو یاد رکھنا ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میرے اور آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی ہے یا کچھ آزمائش ہے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہے, یہ بات نہیں. اس لیے کہ حدیث کا دوسرا حصہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو مصیبت پہنچتی ہے اور جب بندہ اللہ عز و جل کی بھیجی ہوئی اس مصیبت سے خوش ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندے سے خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبت سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل بھی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. عزیزان ملت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان جو معاملات کا اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کرام کی زندگی کے معاملات کا اٹھا کر دیکھیے, جہاں صحابہ کا مزاج یہ تھا جتنی تکلیف ان پر بڑھتی چلی جاتی اتنا ایمان ان کا مضبوط ہوتا چلا جاتا. یہی بات مشرک مکہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے تھے, یہ کیسی قوم ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا قرآن کی محبت ان کے سینوں میں ہے, یہ کیسے رسول کی محبت ان کے سینوں میں ہے کہ جتنی مصیبتیں ان پر بڑھا دی جاتی ہیں اتنی جو سو ایمان ان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا. اس معاملے کو دیدہ ملت آج ضرورت ہے مجھ کو اور آپ کو حاصل کرنے کی کہ جہاں زندگی میں مصیبت اور پریشانی دیکھ کر اللہ عز و جل کے دین سے دوری اختیار نہ کر لے. جہاں کچھ اگر مالی کمزوری اگر ہمارے اندر آ گئی, مالی مصیبت اگر ہمارے اندر آ چکی ہے, تو کبھی آپ کسی بینک کے قرضے کی طرف نہ دوڑنا. اگر آپ کے پاس کسی بچی کی شادی ہے یا اگر آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پڑھائی کے لیے آپ کے پاس پیسہ کیسا آئے گا, تو خبردار کسی ایجوکیشن لون کے پاس نہ جانا, کسی ہوم لون کے پاس نہ جانا, کوئی میرج لون کے پاس نہ جانا, کوئی چیز ابھی مارگیج رکھ کر رہن رکھ کر سودی قرضہ لینے کے لیے نہ جانا. اس لیے کہ جب تک ہم مصیبتوں میں صبر کرتے رہیں گے اللہ عز و جل ہم سے خوش ہوتا رہے گا. لیکن جہاں پر اللہ عز و جل کی آزمائشوں میں ناکام ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے ان مصیبتوں سے, تو اللہ عز و جل بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک عمدہ اسوہ ہے دیدہ ملت, جس کو اگر تھام لے تو زندگی کی ڈھیر ساری مصیبتوں کا حل ہمارے پاس صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. عزیزان ملت, مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی جہاں قسم کی سازش وہ مسلمانوں کے سامنے کرتے تھے, مسلمانوں کو دین اسلام کے کام سے روکنے کے لیے اور اسلام کی دعوت دنیا بھر کے اندر پھیلانے کے لیے, مسلمانوں کو روکنے کے لیے ہر کوشش کیا کرتے تھے. اسی آسرے میں جب دیکھا کہ ہر حرکت, ہر ٹیکنیک ان کی فیل ہوتی چلی جا رہی ہے, تو مشرک مکہ اب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو ابو طالب, ہم 7 سال سے اور آپ کو اور آپ کے بھتیجے کو سمجھا رہے ہیں
لیکن آپ کے بھتیجے کا مزاج یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی سرگرمی میں بڑے چلے جاتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کے سپورٹ کے لیے ہر دم ان کی جو سو مدد کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابو طالب اب بات بڑھ چکی ہے، اب 7 سال ہو چکے ہیں، اور ابو طالب تم اپنی زندگی کے اس بڑے عمر کے حصوں کو پہنچ چکے ہو کہ تمہارے لیے کبھی بھی موت کے دروازے کھول دیے جا سکتے ہیں، لہذا ابو طالب ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں، ورنہ یہ نہ ہوگا کہ دنیا کہے گی کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک تم مشرکین مکہ اور قریش کے لوگوں کے اندر مجال نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ بھی اٹھا سکے، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد آج مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ ہم یہ بات دنیا سے سننا نہیں چاہتے ابو طالب، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ہی اگر اس بات کا فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تم قریش کے بڑے سرداروں میں سے ہو، تمہاری عزت ہم کرتے ہیں، تمہارا احترام ہم کرتے ہیں، تمہاری بات کو ہم مانتے ہیں، 7 سال سے ہم تمہاری بات کو مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ ہمیں پھسلائے جاتے ہو، ہمیں باتوں میں لگائے جاتے ہو، ہمیں دلاسا دلائے جاتے ہو، آج تصفیہ ہو جائے۔ لیکن ابو طالب اگر تم اپنے بھتیجے کو اگر اب بھی نہیں سمجھاؤ گے، اس بار اگر اپنے بھتیجے کو دین اسلام کی دعوت سے نہیں روکو گے، تو ابو طالب یاد رکھو تمہاری عزت اور تمہارا اہتمام آج تمام قریش کے لوگ ختم کر دیں گے، اور اس بات کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، اور تمہاری پرواہ کیے بغیر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ابو طالب کے سامنے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آ کر یہ اوپن چیلنج کر دیا اور اوپن دھمکی دے دی، جس میں کہہ دیا گیا کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب کو یہ بات بہت تشویش دینے لگی، وہ پریشان ہونے لگے کہ مشرکین مکہ کا رویہ اس بار کچھ اور تھا۔ اب تک 7 سال میں آ کر جو وہ باتیں پیش کیا کرتے تھے وہ باتوں کا مزاج الگ تھا، اور اس بار بات کا مزاج الگ ہے۔ ابو طالب نے اس بات کو جج کیا، اس بات کو جج کرنے کے بعد جو فیصلہ ابو طالب نے لیا وہ یہ فیصلہ لیا کہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بہت تیز ہو چکی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی جائے، سیکیورٹی کا انتظام بڑھا دیا جائے۔ لہذا ابو طالب تھا تو مشرک، ابو طالب کے کہنے پر بڑے بڑے قبیلے جتنے قریش کے جو الائز تھے ابو طالب کے وہ لوگ آ جاتے تھے، جس میں 2 بڑے قبیلے کے نام تھے، ایک بنو مطلب اور دوسرا بنی ہاشم۔ یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے جتنے بڑے سردار تھے ان سرداروں کو ابو طالب نے اپنے پاس بلوا کر کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ جو بھی دین کی دعوت مکے کی سرزمین پر یا عرب کی سرزمین پر دیتے ہوں گے، لیکن وہ ہمارے جو سو قبیلے کا جو سو آدمی ہے، لہذا ہمارے قبیلے کے آدمی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بھلے وہ دین پہ جو بھی چلتا ہوگا لیکن ہمارے قبیلے کا جب وہ آدمی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے آدمیوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں۔ ایسی نصیحت کی باتیں کی، ایسی قبیلے کی محبت کی باتیں کی کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ، جس میں کچھ لوگ مسلمان تھے اور اکثر لوگ کافر تھے، اسلام کے بارے میں وہ جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں وہ جانتے تھے، مشرکین مکہ کے غصے کے بارے میں وہ جانتے تھے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے صرف اپنے قبیلے کے لڑکے کی حفاظت کے لیے ایسی مضبوط یونٹی کا جو وہاں پر مظاہرہ کیا، اور ابو طالب سے کہا، ابو طالب صرف تمہارے کہنے پر ہم اعلان کرتے ہیں کہ چاہے ہم جو بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے مشرک ہو یا مسلمان، ہم تمہارے کہنے پر اپنے قبیلے کے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے ہم جو سو ہر دو لگا دیں گے، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے صرف اپنے قبیلے کے بچے کو بچانے کے لیے۔ یہاں تک کہ بات طے ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بازاروں میں جاتے تو بنو مطلب اور بنو ہاشم کے نوجوان سیکیورٹی گارڈ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے رہتے، یہاں تک کہ سیکیورٹی اتنی بڑھا دی گئی کہ رات کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو جاتے تھے تو کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا لیا جاتا اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کے نوجوانوں میں سے کسی ایک نوجوان کو وہاں سلا دیا جاتا، اس ڈر کے ساتھ کہ اگر رات کے کسی لمحے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملہ ہو تو بنو مطلب اور بنو ہاشم کا آدمی کٹ جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچا لیا جائے۔ عزیزان ملت، کس طرح اللہ عز و جل اپنے رسول کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس بات کا اندازہ لگا کر دیکھیے۔ دنیا اپنی تلواروں سے لیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی تھی، وہ لوگ جو مشرکین تھے، لیکن اللہ عز و جل نے مشرکین کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر بنا دیا۔ زمین پر لوگ ایک چال چلتے ہیں اور اللہ آسمانوں میں ایک چال چلتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ عز و جل سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ مشرکین مکہ کی ہر چال فیل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا. مشرکین مکہ جب ابو طالب کے پاس آئے تھے اور اوپن دھمکی دے کر چلے گئے کہ اب ہم آپ کے بھتیجے کا قتل کر دیں گے. بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں آ چکے. اس حرکت کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو بہت زیادہ غصہ آیا. یہ بات ان کو برداشت نہ ہو سکی کہ ہم نے قتل کی پلاننگ کی. مشرکین مکہ کی بازی کو توڑنے کے لیے ابو طالب نے ایک اور بڑی پلان کر دی, جہاں مشرکین اور مسلمان دونوں کو ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں لگا دیا. اب مشرکین مکہ کو یہ ڈر لاحق ہوا اگر بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو یہ بھی تو ہمارے رشتے دار ہیں, یہ بھی تو ہمارے قبیلے والے ہیں, یہ بھی تو ہمارے سسرال ددیال اور ننیال والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ہمارے رشتے داروں کو قتل کر دیں. مشرکین مکہ انتہائی پریشان ہو گئے. ایک ایسی ٹیکنیک, ایک ایسا حربہ ابو طالب نے استعمال کیا تھا جس حربے کے آگے مشرکین مکہ فیل ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے اب یہ پلان کیا کہ ابو طالب جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو جو سو منعقد کر دیا, تو یاد رکھو اب مشرکین مکہ کے سردار کعبۃ اللہ کی زمین پر جمع ہوئے. حتیب کے قریب میں جہاں پر ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی, وہاں ایک میٹنگ ارینج کی گئی. ہائی پروفائل جو سو لوگ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے پولیٹیکل پاور اور قوت رکھنے والے لوگ جمع ہوئے اور تمام نے ایک دستاویز لکھا, ایک پیپر لکھا یا ایک ایگریمنٹ لکھا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بل پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اور ان لوگوں کے خلاف میں, خاص طور پہ بنو مطلب بنو ہاشم کے خلاف میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دینے کا اعلان کر دیا گیا تھا. عزیزان ملت یاد رکھیے یہ بل پاس کیا گیا جس کے اندر اس بات کو لکھ دیا گیا کہ آج سے بنو مطلب, بنو ہاشم, ابو طالب, مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا, سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. نہ ان سے شادی کی جائے گی, نہ ہمارے بچوں کو ان کی جیسے شادیوں میں دیں گے, نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے, نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے, نہ ان سے کبھی سلام کریں گے, نہ ان سے بازاروں میں کبھی ملاقات کریں گے. اس طرح ایک بل پاس کر دیا گیا اور ایک بل پاس کر کر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر اس کاغذ کو لگا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب تک یہ کاغذ کو نکالا نہیں جائے گا اس وقت تک یہ بائیکاٹ ختم نہیں کیا جائے گا. عزیزان ملت یہاں سے مسلمانوں کے لیے 3 سال انتہائی تکلیف کے آغاز ہوتے ہیں. کیا وہ حالات تھے, کیسے مسلمانوں نے ان کا سامنا کیا, کیسے مشرکین مکہ کی ہر بازی کو اللہ عز و جل ناکام کر دیا, یہ حالات آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو